1970 میں اقوام متحدہ نے 8 مارچ کو پہلی مرتبہ بین الاقوامی دن کے طور پر تسلیم کر لیا، ایک خواب جس کی تعبیر کے لیے جدوجہد جاری تھی۔ یوں تو قیام پاکستان سے قبل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یونین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قومیں تب تک ترقی کے اعلیٰ مدارج طے نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کی خواتین شانہ بشانہ ساتھ نہ چلیں۔ ملکی امور ہوں یا غیر ملکی دورے، انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا، بلکہ مشاورت میں بھی ان کو شامل کیا۔ نہ صرف انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، بلکہ صنفی برابری کا عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ اس دور میں بی اماں وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صوبہ سرحد میں عورتوں کے گروپ نے خفیہ ریڈیو اسٹیشن چلایا جو قیام پاکستان تک وہ چلاتی رہیں۔ قیام پاکستان کے دوران ہجرت کر کے آنے والی مہاجر عورتوں کی مدد کے لیے عورتوں نے بڑے پیمانے پر سماجی بہبود کے کاموں میں حصہ لیا۔ پہلی قانون ساز اسمبلی میں موجود 2 خواتین نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اور یوں عورتوں کے حقوق کی پہلی بار کسی منتخب ایوان میں بازگشت سنائی دی، جہاں آرا شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ پہلی قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئیں۔ وومن والنٹری سروس بیگم رانا لیاقت علی خان کی سربراہی میں شروع ہوئی، جو بعد میں ایپوا یعنی آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کہلائی۔ ایپوا نے عورتوں کے لیے سوشل ویلفیئر کی اسکیمیں، تعلیم، صحت، سلائی کڑھائی اسکول وغیرہ شروع کیں۔ ایپوا کا ذکر آتا ہے تو بیگم رانا لیاقت علی کے ساتھ بیگم تزین فریدی، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم عیسیٰ جعفر، بیگم شمس النہار، ڈاکٹر فاطمہ شاہ اور بیگم کرمانی وغیرہ کے نام بانی اراکین میں آتے ہیں۔ انہی دنوں خواتین کے سیاسی حقوق پر آواز اٹھائی گئی اور قانونی حقوق پر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ 1955 میں ایپوا نے دوسری شادی اور طلاق کے قوانین پر ایک مہم شروع کی۔ اسی دور میں کچھ اور تنظیمیں بھی بننا شروع ہوئیں، بزنس اینڈ پروفیشنل ویمن ایسوسی ایشن، فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان اور ڈیموکریٹک ویمن عورتوں کے قانونی حقوق اور حیثیت پر توجہ دی اور عورتوں کے سیاسی حقوق بھی تسلیم کیے گئے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مسلم فیملی لاء آیا، جس میں دوسری شادی کے لیے کچھ شرائط لگائی گئیں اور کچھ طریقہ کار وضع کیے گئے۔ اس کے تحت وراثت کے قوانین بھی مرتب کیے گئے اور ایک سٹینڈرڈ نکاح نامہ تیار کیا گیا جس میں شادی کو ایک معاہدہ تسلیم کیا گیا۔ آج بھی نکاح خواہ عورتوں کے حقوق کی دفعات پر ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی کی عمر 14 سے بڑھا کر 16 سال کر دی گئی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ پہلی خاتون سفیر بنی۔ اس دور میں بہبود ایسوسی ایشن منظم ہوئی۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے حصہ لیا۔ سیاسی طور پر یہ عورتوں کے لیے بہت اہم موقع تھا۔ ایوب خان نے ان کے خلاف فتوے جاری کروائے کہ اسلام کے مطابق عورت ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی، جبکہ اس وقت کی مذہبی تنظیموں نے فتوے دیے کہ عورت ریاست کی سربراہ بن سکتی ہے۔ لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بنتے ہی ان جماعتوں کے فتوے بدل گئے۔ ادا جعفری، زہرا نگاہ اور کشور ناہید کے نام مرد شعراء کے درمیان سنائی دینے لگے۔ اسی طرح پاکستان ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی بہت سی فنکارائیں نمایاں طور پر نکل کر سامنے آئیں، جیسے کہ خورشید بیگم، خورشید شاہد، مہناز رفیع، مونی حمید۔ اسی طرح موسیقی کی دنیا میں بھی خواتین نے پیر جمائے۔ ہر ایک دن ہے سہانا، دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے۔ اسی طرح مصوری میں بھی کچھ نام نمایاں ہوئے۔ زبیدہ آغا
اور اینا مولکہ احمد نے اپنا نام منوایا۔ سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ امیدِ سحر کی بات سنو، امیدِ سحر کی بات سنو۔ 1970 کے عام انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ پیپلز پارٹی نے پہلی بار خواتین کو سیاسی طور پر فعال کیا۔ خواتین نے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا تو پہلی بار عورتوں کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے۔ پہلی بار تمام شعبوں میں ملازمت کے دروازے کھلے اور عورتوں کے قانونی، سماجی اور معاشی حقوق پر بھی کام شروع ہوا۔ عورتوں کو اہم عہدوں پر بھی فائز کیا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کو سندھ کا گورنر بنایا گیا تو ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف پہلی خاتون وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہوئی اور بیگم اشرف عباسی کو قومی اسمبلی کی پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا۔ سرحد سے بیگم نسیم ولی خان عام نشستوں پر منتخب ہونے والی پہلی خاتون رکن تھیں جنہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان میں بھی خواتین سیاسی جدوجہد اور عورتوں کی تحریک کا حصہ بنی اور یوں جینیفر قاضی موسیٰ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر روتھ فاؤ نے لیپرسی کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ اسی دور میں ٹریڈ یونین میں بھی خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ گلزار بیگم، تاج بلوچ، کنیز فاطمہ اور دیگر خواتین رہنماؤں نے کارکن خواتین کو منظم کیا۔ اس دوران سندھ میں سندھیانی تحریک ابھر کر سامنے آئی۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں رہنے والی عورتیں ممتاز نظامانی، مریم پلیجو، اختر بلوچ کی زیر قیادت اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد ہوئیں اور عورتوں پر تشدد کے خلاف بھرپور تحریک شروع کی۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کے تحت اخبار خواتین نکالا گیا جس میں مسرت جبیں، شمیم اکرام الحق، شین فروخ، شمیم اختر، انیس تفضل اردو صحافت کے افق پر ابھر کر سامنے آئیں۔ آرٹ اور کلچر کے شعبے سے بھی وابستگی نظر آنے لگی۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، کھڑی نیند کے نیچے ہوں تو ہے کلی، جا تو رو بتاڑو منا وہ جانی منی دیکھ لے۔ ریشما، رونا لیلا، ناہید اختر، وینا بلوچ، ان سب نے اپنے آپ کو موسیقی کی دنیا میں منوایا۔ اور اسی دور میں ڈیزائننگ کے شعبے میں بھی خواتین نمایاں نظر آئیں اور ناہید اصفر، نور جہاں بلگرامی، ماہین خان جیسی خواتین کے نام سامنے آئے۔ دوسری طرف قومی سطح پر آرٹس کاؤنسلز جیسے کلچرل ادارے قائم کیے گئے جس میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ اندو مٹھا، ناہید صدیقی، تارا گھنشام، عذرا بٹ نے اپنا کام منوایا۔ انگریزی اخبارات میں زبیدہ مصطفیٰ، رضیہ بونڈرے، ریحانہ حکیم، لالا رخ، نجمہ بابر منسلک ہوئیں اور خواتین کے ایشوز پر قلم اٹھایا۔ اسی طرح اسی زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن میں مہتاب چنہ، خوشبخت عالیہ، سائرہ کاظمی، حسینہ معین، رانا شیروانی، عظمیٰ گیلانی، روحی بانو اور خالدہ ریاست نے اپنے قدم جمائے۔ شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، الطاف فاطمہ، زیتون بانو، بانو قدسیہ جیسی خواتین اپنی تحریروں میں نمایاں رہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تعلیم کے شعبے کو اہمیت دی گئی۔ بچیوں کی تعلیم کو خصوصی طور پر توجہ دی گئی اور دیہی علاقوں کی عورتوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیم بالغاں کا آغاز ہوا۔
اور نئی روشنی اسکول کے نام سے مراکز کھولے گئے، جبکہ اسی دور میں ہی مشہور ماہر تعلیم انیتا غلام علی کی قیادت میں اساتذہ کی انجمن کو بھی دوام ملا۔ اساتذہ نے منظم ہو کر اپنے مسائل کی نشاندہی کی اور تعلیم کے فروغ کے لیے تجاویز دیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھی خواتین کھلاڑیوں کی شمولیت ہوئی۔ ویمن ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا۔ بیگم اختر سلیمان اور بیگم پروین عاطف نے ویمن ہاکی فیڈریشن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ٹیبل ٹینس میں شکور سسٹرز نے قومی اور ریجنل سطح پر مقابلوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نئے گروپ بھی ابھر کر سامنے آئے۔ شرکت گاہ جیسی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ شیما کرمانی نے تحریک نسواں کی بنیاد رکھی اور عورتوں کی تنظیموں کا کردار بدلنا شروع ہوا۔ 70 کی دہائی میں عورتیں روایتی شعبوں سے ہٹ کر نئے شعبوں کی طرف آئیں۔ شکریہ خانم پہلی پائلٹ خاتون، یاسمین لاری پہلی خاتون آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے سامنے آئے۔ 1973 کے آئین مرتب کرنے والی کمیٹی میں نسیم جہاں، جینیفر قاضی اور بیگم اشرف عباسی کو شامل کیا گیا۔ 1973 کے آئین میں عورتوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ آرٹیکل 25، 26، 27 اور 34 عورتوں کو صنفی برابری کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اسی دور میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 10 سال کے لیے خواتین کی 5% نشستیں مخصوص کی گئیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1976 میں عورتوں کی بہتری کے لیے پاکستان ویمنز رائٹس کمیٹی بنائی گئی اور ویمن ڈویژن کی تشکیل بھی دی گئی۔ اسی دور حکومت میں خواتین کے ایک وفد نے بیگم نصرت بھٹو کی سربراہی میں میکسیکو میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت بھی کی۔ پاکستان میں 1975 میں 8 مارچ کو پہلی مرتبہ عورتوں کے دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ جگر دریدہ